إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال الله عز وجل الحي لا يموت في مقام آخر هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ تعریف حمد و ثنا بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہفتہ واری اس درس میں جس کا عنوان ہے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت ساری باتیں آپ کو گزشتہ سنائی گئی ہے جس میں اہم نکتے آپ کے سامنے ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے آدم علیہ السلام سے لے کر کے ابراہیم خلیل الرحمن اور ان کی اولاد کا تذکرہ کر دیا، جس سے یہ بات آپ کے سامنے آیا ہو گئی کہ اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کی تعمیر سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کے ہاتھوں سے کروائی۔ توحید کا مرکز خانہ کعبہ کو بنوا دیا گیا، حج کی ندا دے دی گئی۔ پھر سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن اور ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں باپ اور بیٹوں کے ذریعے ایک عظیم دعا کا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے دل میں الہام کر کے اللہ نے اس دعا کو ان دونوں سے کروا کر کے اپنے پاس اس فیصلے کو محفوظ کیا۔ بالآخر ان دونوں عظیم الشان ہستیوں کی دعا کا ثمرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اس دنیا میں اللہ نے پیدا فرمایا۔ اسی لیے ہم نے گزشتہ آپ سے وہ حدیث بھی آپ کو سنا دی تھی کہ جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ میں میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا اور عیسیٰ بن مریم کی خوشخبری کا ثمرہ ہوں۔ اب جو بات آپ کو سمجھنے کی وہ یہ ہے، ان تمام باتوں کو میں بار بار ریپیٹ کروں تو وقت بہت لمبا ہو جاتا، میں ریپیٹ نہیں کروں گا۔ جس میں سے اہم نکتے جو میں نے آپ کو سمجھا دیے، باپ اور پوترے کی وصیت بھی گزشتہ کے درس میں نے آپ کو سنا دی، یعنی دادا ابراہیم کی اور ان کے پوترے یعقوب علیہ السلام کی نصیحتیں جو انہوں نے اپنی اولاد کو کی ہے، وہ وصیت جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں۔ ایک تو آیت نمبر 132 سورۃ البقرہ کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم خلیل الرحمن کا ذکر کیا اور ان کے پوترے کا ذکر کیا یعقوب کا۔ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بَنِيهِ وَيَعْقُوب، اللہ نے دونوں کا ذکر، دونوں کا نام لیا۔ ابراہیم نے وصیت کی اپنے بچوں کو اور یعقوب نے بھی۔ کیا کہا ان دونوں نے؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تم کو اس دین کے لیے منتخب کیا ہے۔ کس دین کے لیے؟ دین اسلام کے لیے۔ کس دین کے لیے؟ دین اسلام کے لیے اللہ نے تم کو منتخب کیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون،
ان دونوں نے، ابراہیم نے بھی کہا، ظاہر بات ہے ابراہیم علیہ السلام بولے تو ان کے بچے اس وقت ان کے سامنے کون ہیں؟ تو تفصیل پوری اب آپ کے سامنے ہے، بہت تفصیل کے ساتھ بتا دیا میں آپ کو۔ ابراہیم علیہ السلام کے بچے، اسماعیل بڑے بیٹے ہیں، اسحاق ایک بیٹے ہیں، اور اگر وہ جو حضورہ کی اولاد ہیں سارہ علیہ السلام کے بعد جن سے نکاح کیا تو وہ مدیان وغیرہ وہ بچے ہیں، جو بھی ہے جتنی بھی اولاد ان کی ہے، تو انہوں نے نصیحت کیا کہ اپنے بچوں کو، اے میری اولاد، میرے بچوں، اللہ نے تم کو منتخب کیا ہے اس دین کے لیے، تو خبردار تمہاری موت نہ آنے پائے مگر تم مسلم رہتے ہوئے مرو، اللہ کے فرمانبردار رہتے ہوئے مرو۔ یہ سیدنا خلیل الرحمن نے اپنے بچوں کو کہا۔ اسی طرح سے یعقوب نے بھی اپنے بچوں کو کہا۔ یعقوب علیہ السلام کے بچے کون؟ جی یعقوب کون ہے معلوم ہے نا؟ ابراہیم علیہ السلام کے پوترے ہیں، یا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان کے بچے، ان کے بچوں میں تو ایک بہت عظیم و شان شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت ہے۔ کون؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں، ان کے بیٹوں میں ایک بہت نامور اور بہت عظیم شخصیت، یوسف علیہ السلام۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہت بڑے مرتبے کے نبی ہیں، ایسا حسن ہے ان کا، کائنات میں ویسا حسن، ویسی خوبصورتی کسی کو ملی نہیں۔ ان کا حسن ان کا ایک معجزہ ہے، نامور شخصیت ہے، اللہ کے نبی یوسف۔ پھر اور بھائیوں کا ذکر ہے، یوسف علیہ السلام، پھر انہی کی والدہ کے بچوں میں یہ یوسف علیہ، ان کی مختلف بیویاں ہیں یعقوب علیہ السلام کی، لیکن جس ماں کے بچے یوسف ہے اسی ماں کا ایک بیٹا اور ایک بھائی ہے ان کے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں، بلیمین نام ہے ان کا، بنیامین، اور انہوں دونوں۔ اور پھر دوسرے بیویوں کے، بڑے بیوی اور بیویوں کے جو بڑے بچے تھے، جوان بچے اس وقت کے، بڑے چھوٹے تھے یوسف علیہ السلام، تو ان لوگ جوان تھے، وہ 12 بچے ہیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں لے جا کے پھینک دیا تھا۔ تو یہ سب کس کے بچے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کے۔ تو اب ان کو بھی اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام نے جو وصیت کی اس کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں آپ کے سامنے۔ تو کیا ہے وہ وصیت؟ ان کو بھی وہی کیا ہے کہ اللہ نے تم کو اس دین کے لیے منتخب کر لیا ہے، تو خبردار تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں آئے کہ تم مسلم رہتے ہوئے مرو۔ مسلم رہنے کا مطلب اسلام پہ رہتے ہوئے مرو۔ یہ ہے دونوں کی وصیتوں کا ذکر جو اللہ نے فرمایا۔ ابراہیم نے بھی کہا اپنے بچوں سے، اور یعقوب نے بھی کہا اپنے بچوں سے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 133 میں سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالی موجودہ رسول اللہ کے زمانے کے یہودیوں کو ڈائریکٹ خطاب کر رہے ہیں۔ وہاں تو ان کو خبریں دے دی گئی، انہی سے خطاب ہو رہا ہے۔ یہ پورا خطاب جو ہو رہا ہے سورہ بقرہ میں، وہ کن لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جی یہود و نصارہ سے۔ ویری گڈ۔ رسول اللہ کے زمانے میں جو بنی اسرائیل ہے، رسول اللہ کی دعوت کے جو مخاطب لوگ ہیں، جو رسول اللہ کے زمانے کے پائے جانے والے بنو اسرائیل، یہود و نصارہ، ان سے ہی خطاب ہو رہا ہے قرآن میں۔ انہی کو وہ سب خبریں دی جا رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، وہ خبریں، ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ بلند کیا، ان کو امام الناس بنایا، وہ خبریں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ساری خبریں انہی کو سنائی جا رہی ہے۔ انہی کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم خلیل الرحمن نے پھر خانہ کعبہ کی دیوار اسماعیل کو لے کے بنائے، پھر وہاں دعا کرے، دونوں باپ بیٹے دعا کرے کہ اللہ اس شہر کو، اس مکہ شہر کو امن والا شہر بنا، اس شہر میں رہنے والوں کو پھلوں کی روزیاں عطا کر۔ یہ سب خبریں ان کو دے رہے ہیں، کس کو؟ ڈائریکٹ بنو اسرائیل کو، اور انڈائریکٹلی ہم سب کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ڈائریکٹ خبریں ان کو دے رہے ہیں، انڈائریکٹلی ہم تک پہنچ جا رہی ہے خبریں۔ سارے زمین کے جتنے انسان ہیں سب کو معلوم ہو رہا ہے بذریعہ قرآن، لیکن ڈائریکٹ خطاب ان کو ہو رہا ہے جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہے، اسحاق کی اولاد ہے، یعقوب کی اولاد ہے، جن کو زعم ہے، گھمنڈ ہے اس بات کا، فخر ہے اس بات کا۔ ان کو کس بات کا فخر ہے؟ ہم ابراہیم کے، اسحاق کے، یعقوب کے، یوسف کے، سمجھ رہے ہیں، ہم اولادوں میں سے ہیں،
ہم نبی موسیٰ کے، ہم داؤد و سلیمان کے، سمجھ رہے ہیں، ہم اولادوں میں سے ہیں، تو ہمارا بہت بڑا ایک مقام ہے، ایک امتیازی وصف ہے ہم کو حاصل، یہ ایک گھمنڈ ہے ان کے اندر. تو یہ ساری خبریں انہی کو سنائی جا رہی ہیں. اب سمجھ میں آ رہی ہے حکمتیں آپ کو؟ تو ان کو کیوں بتایا جا رہا ہے یہ کہ میاں تمہارے باپ اور تمہارے تایا اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواریں بنائیں، مکے شہر کے واسطے دعا کرے، مکے کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزیاں عطا کیجیے اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ دعا کرے یہ لوگ. اور یہاں پر یہ بھی دعا کرے تھے یہی دونوں، اسماعیل علیہ السلام اور ان کے والد ابراہیم خلیل الرحمن، دونوں مل کے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہ خبریں دی جا رہی ہیں ان کو، ان دونوں مل کے یہ دعا کرے پروردگار اس خانہ کعبہ کے اطراف بسنے والی بستیوں میں، ہماری اس اولاد میں، اس امت میں ایک نبی ان کے بیچ میں اٹھائیے آپ، جو تیری آیتیں پڑھ کر کے ان کو سنانے والا ہو اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے والا ہو اور ان کو پاک کرنے والا ہو. بے شک تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے، تو زبردست حکمت والا. وہاں کیا عزیز الحکیم، انک انت العزیز الحکیم، زبردست حکمت والا ہے. تو وہ نبی ابراہیم و اسماعیل کے بعد کون آئے وہ بتا رہے ہیں ان کو. اور وہ خانہ کعبہ کے اطراف کون سے لوگ ہیں جن کے اندر یہ دعا کرے تھے ابراہیم و اسماعیل کہ ان میں سے ایک رسول اٹھا؟ تو امیین ہیں وہاں پر. کون ہے وہاں خانہ کعبہ کے اطراف؟ امیین کس کو کہتے ہیں؟ ان کو تو زعم ہے بنو اسرائیل کو کہ ہم ہی پڑھے لکھے، ہم ہی اہل کتاب ہیں، علم والے تو ہم ہی ہیں، باقی کسی کے پاس علم ہے ہی نہیں. ان کو گھمنڈ ہے، فخر ہے اس بات کا. واقعی بات صحیح بھی ہے نا، غلط تھوڑا ہی ہے. پورے انبیاء کی تعلیمات کس کے پاس ہے اس وقت؟ رسول اللہ کی بعثت کے وقت پورے انبیاء کی تعلیمات کس امت کے، کس قوم کے پاس ہے بھائی؟ بنی اسرائیل کے پاس ہے. تو زعم تو غلط نہیں ہے نا، علم والے تو ہے ہی وہ لوگ. اور یہ جو خانہ کعبہ کے اطراف ہے ان میں سے کوئی پڑھا ہی نہیں ہو، کوئی پڑھا لکھا ہی نہیں ہے. ان کی پہچان ہی امی ہے، ان پڑھوں کی ہے، بدویوں کی پہچان ہے ان کی. سمجھ میں آئی بات؟ تو اب وہاں تو بدوی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا اسی قوم کے لیے بدوی، اس خانہ کعبہ کے اطراف بسنے والی قوم کے لیے ہے کہ اس قوم میں ایک رسول اٹھا، ایک رسول بھیج. تو اب وہ رسول آئے گا تو کن میں آئے گا؟ پھر امیوں میں آئے گا نا. جو نبی اللہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرے خانہ کعبہ کی دیواریں بناتے وقت، اے اللہ اسی گھر کے اطراف ایک قوم کو مسلم ہماری امت بنا اور اس امت میں ایک رسول اٹھا. تو وہ امی جو امت ہے جو خانہ کعبہ کے ارد گرد ہے، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے وجہ سے جو وجود میں آئے گا نبی، وہ تو وہی ہوگا نا امیوں میں. تو یہ ان کو خبر دی جا رہی ہے بنو اسرائیل کو. تو ہزاروں برس پہلے کی باتیں ہیں میاں، یہ تمہارے باپ اور تمہارے تایا دعا کرے. اب وہ نبی اگر وہاں آیا تو اب تکلیف کیا ہے تمہارے کو؟ بات سمجھ میں آئی؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعد وہ نبی اگر وہاں ہم نے مبعوث کیا تو اس میں چنبے کی بات کیا ہے؟ تعجب کی بات کیا ہے؟ پھر تم بھاگ رہے کیوں اس سے، اس نبی سے؟ ایسا بھاگ رہے اس نبی سے جیسے گدھے بھاگتے ہیں شیر کو دیکھ کے. تو یہ گدھا پن چھوڑو. نبی اللہ جب تمہارے بیچ میں محمد رسول اللہ اگر آ گئے ہیں تو تمہارا کام ہے سب سے پہلے تم ایمان لانا. ہاں، سب سے پہلے تم ہی بھگوڑے بن کے بھاگتے کیا چھوڑ کر کے رسول اللہ کو؟ بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ سب سے پہلے تم ایمان لا کر کے ڈٹ جانا رسول کے ساتھ. ہم سب سے زیادہ اس بات کے گواہ ہے کہ محمد اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تم گواہی دینا. تو یہ وہ حقائق اور ریالٹیز ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھانا چاہتے ہیں اس کے ذریعے سے. ٹھیک ہے؟ تو اب اس کے بعد یہ جو ذکر کر رہے ہیں ان لوگوں کو خطاب کر کے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. گزشتہ بھی یہ سنا دیا میں آپ کو، لاسٹ بھی میں یہ آپ کو سنایا یہ آیت کریمہ. ٹھیک ہے؟ لیکن چونکہ ریپیٹ کر دینا اس واسطے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ بھولنا نہیں، پختہ ہو جانا تمہارے اندر.
ان سے پوچھ رہے ہیں موجودہ دور میں جو رسول اللہ کے سامنے جو اہل کتاب ہے اس وقت، اور یہ صورت کون سی ہے؟ بقرہ ہے. اور بقرہ کب نازل ہوئی؟ میں نے گزشتہ بتایا آپ کو. بقرہ کب اتری؟ ہجرت مدینہ کے بعد سب سے پہلی صورت ہے بقرہ، مدنی صورت. تو اب جب ہجرت مدینہ کے بعد پہلی مدنی صورت ہے تو مدینے میں کون زیادہ تعداد میں اور بڑی قوم مانے جاتے ہیں وہاں کے؟ مدینے کے اہل عقل اور اہل علم، اہل دانش، علم والے، کتاب والے کون لوگ تھے؟ بنی اسرائیل تھے، اہل کتاب تھے، یہود و نصارہ. مدینہ ان کا مرکز تھا نا. یروشلم اس وقت کیا بولتے؟ یثرب بولتے تھے اس کو. یروشلم تو یہ فلسطین کو کہتے ہیں، یثرب مدینہ. تو ان کا مقام تھا یثرب. سمجھ میں آ رہی ہے بات اہل کتاب کا؟ تو اب وہاں جب گئے رسول اللہ مدینے میں تو یہ جب صورت نازل ہو رہی ہے تو اب یہ ان سے باتیں ہو رہی ہے جو وہاں ہیں مدینے میں اہل کتاب. ان سے بول رہے اللہ تبارک و تعالی ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے، گواہی میں موجود، شاہد تھے، گواہ تھے جس وقت یعقوب کو موت آ رہی تھی؟ یعنی یعقوب علیہ السلام کا جب آخری وقت آ گیا، مرض الموت آ گیا، آخری وقت آ گیا، بستر پہ آخری نرغرہ، آخری وقت سے گزر رہے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، تو اس وقت کیا تم لوگ تھے رے موجود؟ ان لوگوں سے پوچھ رہے، مدینے والوں سے، اہل کتاب سے، تھے کیا موجود اس وقت؟ بول رہے ہیں اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب وہ اپنے بچوں سے کہہ رہے تھے. حضرت کون؟ یعقوب اپنے بچوں سے کہہ رہے تھے بلا کر کے آخری وقت میں، مرتے وقت بڑے میاں اپنے اولاد کو بلا لیا. اب اولاد تو سب ہے، یوسف خود بھی موجود ہے اولاد میں علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی موجود ہے، نبی اللہ بھی، بلیمین بھی موجود ہے، اور وہ بھی 12 بچے موجود ہیں جو یوسف علیہ السلام کو لے جا کے کنویں میں ڈال دیے تھے. لیکن یوسف علیہ السلام تو جب بادشاہ بن گئے سب کو معاف کر دیے، سب کو سینے سے لگا لیے، دشمن بھائیوں کو بھی معاف کر دیے. نبی اللہ والے ہوتے ہی ایسے ہیں، یہ اللہ والوں کی پہچان ہے. وہ دشمنیاں کسی سے کرتے نہیں پرسنل، اپنی ذات کے لیے کتنا ہی ستا لو ان کو، لیکن نبی اپنے ذات کے لیے دشمنی نہیں کرتے. وہ دشمنی صرف اللہ کے لیے، دوستی صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، اپنی ذات کا انتقام نہیں لیتے، معاف کر دیتے، معاف کر دیے. تو اس وقت تو سبھی موجود ہیں، اب سب اچھے ہیں، خاندان ایک ہو گیا، کنبہ ایک ہو گیا، سب کو اچھے اچھے پیسے اسے مل گئے، بادشاہ بن گئے. یوسف علیہ السلام تو ہر ایک کے حصے میں کچھ نہ کچھ نوکری چاکری آ گئی ہے، بہترین ہے، سب کھاتے پیتے تھے. تو یعقوب علیہ السلام آخری وقت میں بلا کے ان لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں ابا حضور بچوں سے. کیا بول کے پوچھ رہے ہیں؟ اذ قال لبنیہ، اپنے بچوں سے جب یعقوب نے کہا ما تعبدون من بعدی، بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرتے رہے تم لوگ؟ حضرت پوچھ رہے اپنے اولاد سے. اب یوسف علیہ السلام کو پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن سب بچوں میں وہ بھی شامل ہیں. یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہی ہے، وہ تو دعوت تبلیغ کا کام کہیں بھی نہیں چھوڑے. حضرت وہ تو جیل میں بند کر رہے تو وہاں بھی شروع ہو گئے تھے، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، وہاں بھی تو وہ تو نبی اللہ ہے. لیکن باقی دوسرے بچے ہیں تو ان کو پوچھ رہے ما تعبدون من بعدی، تم کس کی بات کریں گے میرے بعد؟ تو سب بچے توحید پہ تھے اس وقت. دیکھو آپ پورے بچے مواحد ہیں پورے ان کے. کیا بول رہے ہیں بچے؟ جواب دے رہے قالو، اللہ فرما رہے ہیں ان لوگوں کو خبر دے رہے اس وقت کے بنو اسرائیل کو، تو تمہارے وہ جد امجد یعقوب کے بیٹے، وہ بچے تمہارے آبا اور اجداد، انہوں اپنے باپ کے سامنے اس وقت یہ بات کا اعتراف کرے. کہا ان لوگوں نے قالو نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. بات یعقوب سے کر رہے ہیں نا، ابا سے. تو یعقوب علیہ السلام کے آبا کون ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کے آبا اور اجداد کون ہوتے ہیں ان کے؟ یعقوب کے دادا کون؟ ابراہیم علیہ السلام دادا، اور یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق علیہ السلام، اور تایا اسماعیل علیہ السلام. سمجھ میں آئی بات؟ تو اب یہ بچے کیا بول رہے ہیں اپنے ابا کو
ابا ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا اور اجداد کے جو معبود اللہ ہے، اللہ رب الرحمن جو آپ کے بھی اور آپ کے آبا اور اجداد کے معبود ہے، ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود بھی ہے اور آپ کے آبا اور اجداد کا بھی معبود ہے۔ اور نامہ لے رہے اس میں آبائی کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کس کے بچے ہیں یہ؟ یعقوب کے۔ اور نام کس کا لے رہے؟ باپ کے دادا کے فوراً بعد اپنے باپ کا نام نہیں لے رہے، اسحاق کا۔ دادا کا نام ابراہیم کا لینے کے بعد کس کا نام لے رہے؟ اسماعیل کا۔ اس کے بعد اپنے باپ کا، اپنے سگے دادا کا نام کب لے رہے ہیں یہ بچے؟ ان کے سگے دادا کون ہیں؟ بچوں کے جو بات کر رہے ہیں ابا سے۔ اسحاق ان کے سگے دادا ہے، اسماعیل ان کے طاہر دادا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں؟ اور یہ بچے نام کس کا لے رہے ابا کے سامنے؟ طاہر دادا کا نام لے رہے پہلے، آبائی کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اللہ ان کو یہ بتانا چاہ رہے مدینے میں کہ ظالموں، تم جیسے حاسد اور بغض رکھے ہوئے ہو محمد سے، تمہارے آبا اور اجداد کو بغض نہیں تھا اسماعیل سے، سمجھ نہیں؟ تم کو حسد ہے، اسماعیل کا بچہ ہے تو اسماعیل کے بیٹے پہ ایمان کیوں لانا؟ بنو اسماعیل کیوں نبی بن گیا آخری؟ بنو اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا آخری نبی؟ یہ حسد تمہارے دلوں میں بیماری ہے، تمہارے آبا اور اجداد میں بیماری نہیں تھی۔ تمہارے آبا اور اجداد جب ان کے باپ یعقوب سے بات کر رہے تھے کہ ہم عبادت کریں گے تو ابراہیم کا نام لیے، اسماعیل کا نام لیے، اس کے بعد اسحاق کا نام لیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر ان کے دلوں میں حسد ہوتی، یعقوب کے دل میں اگر سوتیلا پن ہوتا تو اپنے بیٹوں کو اسماعیل کا نام ہی نہیں بتاتے۔ میرے باپ تو اسحاق ہے، ان کے باپ ابراہیم ہے، میرے کو اسماعیل سے کیا لینا دینا؟ وہ تو سوتیلی ماں کا بیٹا ہے، چھوڑو۔ نہیں، باضابطہ اپنے بچوں کو تربیت کرتے رہے، اسماعیل اللہ کے نبی اللہ ہے، میرے دادا ابراہیم کی پہلے اولاد ہے، بزرگوار ہیں ہمارے وہ۔ اسی لیے تو وہ بچے بول رہے ہیں آپ کے ابا ابراہیم، آپ کے دادا، آپ کے ہمارے دادا ابراہیم اور ہمارے تایا اسماعیل، ہم ان سب، ہمارے دادا اسحاق، ہم ان سب کی اتباع کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، اور انہی کی اتباع میں ہم توحید پہ رہتے ہوئے اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو امپورٹنٹ بات ہے یہاں پر، ایک بہت اہم نقطہ ہے سورہ بقرہ میں یہ۔ اب یہ بنو اسرائیل کا کام یہ تھا کہ جیسے ہی محمد رسول اللہ اعلان کرے نبوت کا، سب سے پہلے انہوں آگے بھاگ کے آنا تھا، ٹھیک ہے؟ مگر ایسا نہیں کرے، شیطانی حرکت کرے، حسد کرے۔ تو میں آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کے بعد جو کانٹیکسٹ ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ والی وہ پورا ایک رکوع آپ کو گزشتہ لاسٹ ٹائم سنایا تھا، آپ کو یاد ہوں گا، بہت پہلے سنایا تھا، یاد ہے؟ کیوں سنایا تھا میں آپ کو اور کیا بولا تھا اس کے بعد؟ یاد ہے؟ بھول گئے؟ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ذکر کیے فرشتوں میں کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ پورا کانٹیکسٹ سن لیے نا؟ تو اس میں آدم علیہ السلام کے مرتبے اور مقام کو کون قبول نہیں کرا تھا؟ وہ جی ابلیس، عزازیل۔ اور ریزن کیا بتایا تھا انہیں؟ وجہ کیا بتایا انہیں قبول نہیں کرنے کی؟ انا خیر منہ بول کے پیش کرا، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من النار وخلقتہ من طین، یہ اس کا آرگومنٹ تھا، تو مجھے آگ سے اور اس کو مٹی سے بنایا تو میں بہتر ہوں، یہ کمتر ہے میرے سے، تو میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ تو بنیاد کیا تھی بیس ریجیکٹ کرنے کی؟ حسد، ایگو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورے رکوع کو بیان کرنے کے بعد ابلیس کے ایگو کو ظاہر کر دیا، اس کے تکبر کو ظاہر کر دیا، اور سبب بیان کر دیا کہ انہیں اپنے آپ کو بہتر سمجھ کے آدم سے، آدم کے مرتبے کو قبول نہیں کر رہا تھا، ٹھیک ہے؟ اب وہ رکوع جیسے ہی ختم ہو جاتا، اس کے بعد کا رکوع نکالو میاں قرآن مقدس، لیو پڑھو،
اس کے فوراً بعد جو رکوع سٹارٹ ہوتا ہے بگننگ، اس میں کیا بولتے ہیں؟ کیا بول کے بول رہے اس میں؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، ہے نا، وَإِيَّايَ فَارْحَبُونَ، یہ آیت وہاں شروع ہو جاتا ہے نا رکوع، وہاں سے سیدھا بنو اسرائیل کا نام لے رہے، اس کے بعد وہ رکوع ختم ہوتے ہی اے بنو اسرائیل میری نعمتیں یاد کرو جو تم پر ہے، تم اپنا وعدہ جو مجھ سے ہے تمہارا وہ وعدہ پورا کرو، اور سب سے پہلے تم مت کفر کرو، سب سے پہلے تم ہی کافر مت بنو۔ اس کے مطلب کیا میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ ابلیس کے ایگو کو بیان کرنے کے بعد وہ رکوع میں یہ بیان کرنا بنو اسرائیل سے قرآن کا، یہ کیا بتا رہا ہے آپ کو؟ ان کو یہ بتا رہے، بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہی ایگزیکٹلی غلطی ابلیس نے جو کی تھی آدم علیہ السلام کے مقابلے میں کہ میں بہتر ہوں اس لیے آدم کو نہیں قبول کر رہا ہوں، ایگزیکٹلی تم وہی کر رہے ہو کہ ہم بہتر ہیں اس لیے اسماعیل کے بیٹے محمد رسول اللہ کو قبول نہیں کریں گے، ہم بنو اسرائیل افضل ہے بنو اسماعیل سے، یہ بنو اسماعیل ہے تو ہم نہیں قبول کرتے، ہم بہتر ہے۔ ایگزیکٹلی وہی ہم بہتر کی غلطی جو ابلیس نے کیا تم کر رہے ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ یہ وہ تھا۔ اب یہاں پر وہی سمجھائے، یہاں پر بھی وہی بات سمجھائے کہ تمہارے باپ یعقوب بھی اپنے بچوں کو یہی وصیت کرے تھے کہ بیٹے اسلام پہ مرو، ابراہیم کے اور اسماعیل کے اور اسحاق کے دین پر چلو، تو اسماعیل کا دین وہی دین ہے جو محمد رسول اللہ پیش کر رہے ہیں، وہی ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، یہ اسماعیل کا بیٹا ہے جس کے لیے دعا کرے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ تو تمہارا کیا کام ہے؟ فوراً ایمان لانا کہ نہیں لانا اس کے اوپر؟ تم ہی پہلے کافر بن جاتے کیا؟ تو یہ ہے وہ کانٹیکسٹ۔ تو اب یہ پورا خلاصہ ہو گیا آپ کے سامنے۔ اب میں آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے جو کنیکٹڈ پورے تفصیلات تھے قرآن میں، ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام سے جو کنیکشن ہے پورا کا پورا محمد رسول اللہ کا اور نبوت محمدی کا، وہ پورا آپ کے سامنے میں نے تفصیل کے ساتھ رکھ دیا۔ اب آپ کے سامنے سب چیزیں واضح ہیں۔ اب آپ کو یہ بتانا ہے کہ جس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں دنیا میں، باپ کو پیدا فرمانے والے اللہ تعالیٰ، اور کتنے برس کے بعد ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے کم و بیش 3000 سے زائد سالوں کے بعد ہو رہا۔ 3000 سے زائد سال ہو گئے تھے ابراہیم علیہ السلام کو دعا کیے ہوئے جی۔ اب رسول اللہ آنے والے ہیں۔ سورہ جمعہ بھی ایک ایسی سورت ہے جس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے دونوں قوموں کو ٹارگٹ کیا ہے، اسماعیل کی اولاد کو بھی اور اسرائیل کی اولاد کو بھی۔ اسرائیل کس کا نام ہے؟ بار بار بولا میں، پھر بھولنا نہیں، اسرائیل 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 بار بار بولا۔ اسرائیل کس کا اولاد، کس کا نام تھا؟ ویری گڈ، ایسا یاد رکھنا، یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اسرائیل، اسی لیے بنی اسرائیل کہا جاتا ان لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ دونوں قوموں کو خطاب کیے ہیں، اس میں حالانکہ چھوٹی صورت ہے لیکن دونوں کو خطاب ہے۔ کن دونوں کو؟ اسماعیل کی اولاد کو بھی، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بھی۔ تو سورت تو شروع ہوتی ہے اللہ کی حمد سے، اللہ کی بے نیازی سے۔ سورہ جمعہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ هو الذی، جس کی تعریفیں ہو گئی اوپر کی آیت میں، پہلی آیت میں یسبح للہ کہہ کر کے جس آیت کے اندر اللہ کی تعریفیں بیان ہو گئی، جو عزیز الحکیم ہے۔ هو الذی، اسی اللہ نے، بعث فی، اب یہاں فرما رہے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہی ہے اللہ تعالیٰ جس نے امیین میں، یہ امیین کون؟ امیین کون؟
اسماعیل کی اولاد جو ہے وہاں پر خانہ کعبہ کے اطراف کی جو قوم ہے جس کو آپ عرب قوم کہہ رہے ہیں، جو بدوی ہے وہاں کے، مکی ہے، حجازی لوگ ہیں، مدینے میں بھی ہے حجازی لوگ ہیں، جو پرانی قوم ہے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کی، وہ امیین کہتے ہیں ان کو، ان پڑھ لوگ۔ تو هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہی اللہ ہے جس نے مبعوث کیا ہے یہ ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول جو اللہ کی آیات پڑھ کر کے ان کو سناتا ہے۔ اور یہ دعا اللہ کی آیات پڑھ کر کے ان امیوں کو سنائے اللہ، یہ دعا کون کرے تھے؟ آگے سورہ بقرہ میں آپ کو یہ دونوں باپ اور بیٹے اسماعیل بھی شامل تھے بابا کے ساتھ دعا میں، دونوں مل کے کیا دعا کر رہے؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ انہی لوگوں میں ایک رسول بھیجتے تیری آیتیں پڑھ کر کے ان کو سنائے۔ اللہ اس کی خبر دے رہے ہیں، اس سورہ بقرہ میں بھی ہے وہ خبر، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، مکے والوں کو ڈائریکٹ بھی خطاب کرے وہاں اسماعیل کی اولاد کو، اکیلوں کو، جو قریشی تھے۔ قریشی کس کی اولاد ہے؟ قریش، بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو قریش، یہ سب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے یہ۔ تو ان لوگوں کو خطاب کر کے ڈائریکٹ اکیلوں کو بھی بولا گیا سورہ بقرہ میں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتی، جیسے اس اللہ نے تمہارے درمیان میں ایک رسول بھیجا تم ہی میں سے جو تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر کے سناتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن سورہ جمعہ میں دونوں کو خطاب کرنا مقصود ہے۔ سورہ جمعہ مدنی سورت ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اب دونوں کو خطاب کر کے سنا رہے ہیں، یہ بھی مدنی ہے، بقرہ بھی۔ کیا بول رہے ہیں وہاں پر؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین، وہی ہے جس نے ان ان پڑھ ناقاندوں میں، ان امیین میں ایک رسول انہی میں سے مبعوث کیا ہے ان کے پاس، جو اللہ کی آیاتیں پڑھ کر کے ان کو سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ کہ یہ اس سے پہلے بالکل صریح ہوئی گمراہی کے اندر کچھ بھی نہیں جانتے تھے، گمراہ لوگ تھے، کچھ معلوم نہیں تھا دین کے بارے میں، یہ کس کو؟ بدویوں کو، امیین کو، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان کے بعد جو آئیں گے لما یلحقوا بہم، جن کے بارے میں کہا، جو ان سے بھی ملے ہی نہیں، والآخرین، اور جو ان کے بعد آئیں گے لما یلحقوا بہم، جو ان سے ابھی ملاقات ہی نہیں کرے ہیں، یعنی ابھی عرب مر جائیں گے بدوی، دنیا میں اور لوگ پیدا ہوں گے، تو رہتی دنیا جب تک باقی رہے گی قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوتے جائیں گے ان سب کی طرف یہی محمد رسول اللہ ہی پیغمبر ہے، رسول ہے، یہ خبر دے دی گئی سورہ جمعہ میں۔ یہ سب ہونے کے بعد کس کا ذکر کرتے ہیں معلوم ہے؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ غصے سے رخ پلٹ دیتے اللہ تعالیٰ کلام کا۔ یہ ناخواندہ ان پڑھ لوگوں کو تو بتا دیے کہ وہی ہے اللہ جس نے تمہارے درمیان رسول بھیجا، اپنا پیغمبر بھیجا ہے، نادانوں امیوں، ان پڑھو، تمہارے بیچ رسول اللہ نے بھیجا ہے جو تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر کے سناتا ہے، جو تم کو پاک کرتا ہے، تم کو کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ تم اس سے پہلے گمراہ تھے، کچھ نہیں، تم کو معلومات کچھ بھی نہیں تھے اس کے بارے پہلے تم کو، اور تمہارے بعد جتنے آئیں گے زمین کے اوپر سب کی طرف یہی پیغمبر، یہی رسول ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا خاص فضل ہے، اللہ اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اب یہاں یہ جو بات اللہ فرمائے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اس کے اندر دونوں قومیں ٹارگٹ ہو رہی ہیں، دونوں قومیں، اسماعیل کے بیٹے بھی ٹارگٹ ہو رہی ہے، بے وقوف، یہ جو ان پڑھ ہے، ابو جہل ہے، سمجھ نہیں، ابو لہب ہے، ولید بن مغیرہ ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، جتنے ہیں، امیہ بن خلف ہے، جتنے ہیں سب، یہ سب ٹارگٹ ہو رہے ہیں اس میں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل خاص ہے، جس کو چاہتا عطا کرتا ہے۔ تمہاری بے وقوفی ہے کہ ہمارے خاندان میں بنو امیہ میں کیوں نہیں آیا، بنو ہاشم میں کیوں ہو گیا نبی،
تو تمہارے مرضی کے مطابق فیصلے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ؟ ہاں، ان کے اندر بھی جھگڑے تھے نا، قبائلی جھگڑے. ابو جہل ایمان کیوں نہیں لایا رسول اللہ پہ؟ معلوم ہے آپ کو واقعہ؟ معلوم نہیں معلوم؟ ابو جہل کا نام کیا تھا معلوم؟ مشکل یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بہت کچھ نہیں معلوم. ہمارے لوگوں کو جھگڑے کرنا معلوم ہو گیا خالی، بہت کچھ نہیں معلوم. اس کا نام تھا عمر بن حشام. معلوم بنو امیہ کا تھا، سردار تھا. عمر بن حشام سردار آدمی تھا قبیلے کا، بنو امیہ کا. ٹھیک ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ بنو ہاشم ہے. یہ بنو ہاشم بنو امیہ کا کیا معاملہ ہے؟ تائرے چچرے بھائیوں کا جھگڑا. جیسے یہاں بنو اسرائیل کا جھگڑا ہے نا. اسماعیل تایا اسحاق، یعقوب کے باپ، اسرائیل کے باپ اسحاق، اور اسرائیل کے تایا اسماعیل. تایا کو کیوں نہیں مان رہے؟ دوسری اماں کے بچے انہوں. بالکل جھگڑا ویسے ان کے اندر، عربوں کے اندر بھی ہے، بنو اسماعیل میں. بنو امیہ بنو ہاشم، چچرے تائرے بھائیوں کا جھگڑا ہے، بھی خاندانی حسب نسب کا جھگڑا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ رسول اللہ پہ ایمان نہیں لا رہا، اس کے بھتیجے ایمان لا لیے. بنو امیہ کے شخص، ایک صحابی پکے مومن ہو گئے، رسول اللہ کے اوپر ہاتھ پہ بیعت کر لیے. انہوں واقعہ سنا رہے ہیں، صحیحین کے اندر واقعہ ہے، واقعہ سنا رہے ہیں. وہ واقعہ یہ ہے کہ انہوں ایک دن اپنے چچا کے پاس جا کے چچا کو پکڑے، بوڑھے کو، ابو جہل کو، عمر بن حشام کو پکڑ کے پوچھے، چچا میرے کو ایک بات یہ بولو. چچا بھتیجے، سگے بھتیجے دونوں، چچا بھتیجے بات کر رہے ہیں. چچا ایک بات یہ بولو، محمد جھوٹے ہے کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ محمد جھوٹے ہے کیا؟ تو کیا بول رہا؟ اللہ کی قسم بھتیجے وہ جھوٹا نہیں ہے محمد. کون بول رہا؟ ابو جہل. عمر بن حشام بول رہا اللہ کی قسم بیٹے وہ جھوٹا نہیں ہے. ارے وہ تو صادق ہے، امین ہے، سچا ہے، ہمارے بیچ میں اس کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے، پورے عرب میں سچا ہے، وہ صادق ہے. تو ان کو بڑا تعجب، حیرت ہوئی ان کو. وہ بولے عجیب بڈھا ہے، پھر مخالفت کیوں کر رہا؟ تو انہوں پوچھے چاچا پھر کیا بات ہے؟ آپ بول رہے ہیں جھوٹے نہیں ہیں، سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، صبح بول رہے ہیں. پھر آپ کیا انہوں اللہ کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں کیا؟ میں نبی اللہ ہوں بول کے؟ زندگی بھر جو آدمی جھوٹ نہیں بولا، آپ بول رہے ہیں سچا ہے، صادق ہے، تو پھر اب یہ ادھڑ عمر میں آ کے انہوں 40 سال کے بعد جھوٹ اللہ کے بارے میں بول رہے ہیں کیا؟ پھر آپ کیوں ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں قبول کرتے آپ ان کی بات کو؟ تو کیا بولا؟ بھتیجے بات یہ ہے ہی نہیں جو تو بول رہا ہے. تو بولے بات کیا ہے؟ تو بات دوسری ہے. تو بولے کیا ہے؟ تو بولے بیٹھ سمجھاتا ہوں. بٹھا لیا بولا اور بول رہا دیکھ بابا، یہ ہمارا حسب نسب کا اور وقار کا اور ہمارے انا کا معاملہ ہے، آن بان کا، ہماری آن بان شان کا معاملہ ہے. وہ کیا ہے؟ تو بولے دیکھ، بنو ہاشم سے ہم کبھی بنو امیہ والے کسی عمل میں پیچھے نہیں تھے. یعنی بنو ہاشم ہمارے تائرے بھائی ہے، ہم ان کے چچیرے بھائی ہے، یعنی چچا تائرے جو جھگڑا ہمارا ہے، تو ہم لوگوں میں کبھی ہم پیچھے رہے نہیں ان سے. نیکیوں میں ہمیشہ ہم سبقت کرتے رہے ان کے مقابلے میں. انہوں حاجیوں کی خدمت کرے تو ہم ان سے بڑھ چڑھ کے حاجیوں کی خدمت کرتے حج کے زمانے میں. اگر بنو ہاشم کے لوگ حاجیوں کو پانیاں پلائے تو ہم کھانے کھلائے، اور آگے گئے ان سے ایک ہاتھ، ہر کام میں آگے ہی تھے ہم ان سے. مگر بھتیجے اب ایک ایسا معاملہ آ گیا، بنو ہاشم نبی آ گیا ان کے اندر، بنو ہاشم میں نبی آ گیا. اب ہم بنو امیہ والے نبی کہاں سے لانا؟ لہذا ہم کو یہ بات ہم لوگ ٹھان لیے ہوئے ہیں کہ ہم اس کی نبوت کو مانتے ہی نہیں. بس بات یہی ہے اور کچھ نہیں. بھتیجے کو بڑا تعجب ہوا اور بولے یہ تو عجیب لاجک ہے، یہ لاجک تو بے وقوفی کی لاجک ہے، پڑھ لی نہیں پڑھی، کیا بکواس کر رہا بوڑھا، یہ سمجھ میں نہیں آیا ان کو. انہوں بولے کیا آئے گی چچا، تمہاری حرکتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، تمہاری بات عجیب و غریب ہے. ارے نبی اللہ کا نبی ہے، اللہ تعالیٰ منتخب کرے نبی بن گیا، تم کہاں سے لاتے بنو امیہ میں نبی؟ بھائی یہ کیا بات ہو گئی؟ تو یہ حسد کی انتہا ہو گئی ہے. تو
ٹھیک ہے. رسول اللہ کے پاس صبح آئے, رات کا واقعہ سنا دیا اللہ کے رسول کو, چچا سے بات کرا میں عمر بن حشام سے, تو انہوں یہ لاجک پیش کرے. انہوں بولے محمد جھوٹا نہیں ہے, بہت سچا ہے, صادق ہے, سب بولے انہوں, مگر بعد میں یہ بول رہے ہیں ہم نبی کہاں سے لانا پوچھ رہے ہیں. اس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زور سے ہنسے. حدیث شریف میں یہ ہے کہ آپ کے دندان داڑھ, جو اوپر کے داڑھ ہے, وہ نظر آئے. غالباً یہ واقعہ میں بخاری میں پڑھا ہوں, مجھے یاد آ رہا ہے, صحیح میں تو ہے یہ واقعہ. داڑھ نظر آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, کھلکھلا کے ہنس دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس وقت اللہ کے رسول فرمائے, اس کا نام عمر بن حشام تھا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے کے بعد یہ بولے تیرا چچا ابو جہل ہے. اس دن سے اس کا نام ابو جہل پڑا ہوا ہے, جاہلوں کا باپ ہے. جہالت کی انتہا کر دیا تو جہالت, اسی لیے بولے ابو جہل, جاہلوں کا باپ ہے تیرا چچا. کہاں سے لائے گا نبی؟ تو یہی جھگڑا ہے آن بان کا, سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی لیے یہ آیت سورہ جمعہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تو دونوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ بہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. ارے نادانوں, گدھوں, یہ تو اللہ کا فضل ہے, جسے چاہتا ہے اللہ فضل عطا کرتا ہے. تمہارے حساب سے کام کرے گا کہ اللہ تعالیٰ؟ تمہاری خواہش ہے کہ بنو امیہ میں آ جانا تھا, ان کی خواہش ہے بنو اسرائیل میں سے آ جانا تھا. اللہ کے فیصلے اللہ کرے گا, تم کرو گے. عجیب بات ہے یہ تم لوگوں کی, انسانوں کی, مخلوق کی. رب کبریا کا فضل ہے, وہ جس کو چاہتا عطا کرتا ہے, وہ فضل والا, زبردست فضل والا, جاننے والا. اور تمہاری خواہش ہے کہ اس کو چلے گا اللہ تعالیٰ. ہر ایک کی ایک خواہش ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو یہاں تک ذالک فضل اللہ یؤتیہ بہ من یشاء, یہ تو ان دونوں قوموں کو جھنجھوڑا گیا ہے. ادھر عرب اسماعیل کی اولاد کو بھی کہ تمہارا یہ حسب, قبائلی جھگڑا تمہارا, تعصب تمہارا, یہ لا کر کے تم میرے نبوت پہ رکھتے ہو کہ میں نبوت کس کو دوں گا تمہارے قبیلوں میں سے. یہ تمہارا کام نہیں ہے, میرا کام ہے. دوسرا بنو اسرائیل کو, ارے بدبختوں کہ تم میں دوں, میں تمہارا محتاج ہوں, تم میرے محتاج ہو, میں جو کروں گا تم کو ماننا پڑے گا. اسماعیل کا بیٹا نبی بنایا گیا, تم کو ماننا پڑے گا ان کو. اب اس کے بعد اسرائیل کی اولاد کو, بنو اسرائیل کو جو مثال دے کر کے غصہ کیا رب نے سورہ جمعہ میں, مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. ان کی مثال جو کون؟ تورات کے حاملین. تورات کس کی کتاب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے. کون ہے اس کے پیروکار؟ رسول اللہ کے زمانے میں پیروکار کون ہے اس کتاب کے؟ یہی بنو اسرائیل ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہی اسرائیل کی اولاد ہے, بنی اسرائیل. مثل الذین حملوا التوراۃ, ان کی مثال جو تورات کے حاملین ہے, ثم لم يحملوها, پھر انہوں نے اس کو نہیں اس کا حق ادا کیا تورات کا. مطلب تورات میں سب پیشن گویا موجود ہے محمد رسول اللہ کے آمد کے. میں نے آپ کو گزشتہ وہ بھی نوٹ کروا دیا, بھولنا نہیں بولا میں آپ کو. سورۃ الاعراف لکھایا, لکھے تھے آپ لوگ. سورۃ الاعراف میں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی دعا پر لگائے گئے شرائط. کلیم اللہ نے کیا دعا کی تھی؟ کیا دعا کی تھی کلیم اللہ علیہ السلام نے طور پہ کھڑے ہو کر کے 70 آدمیوں کو لے جا کے؟ قوم کے 70 آدمی جو سامری کے دھوکے میں آ گئے تھے, سامری کے بنائے ہوئے بچھڑے کے پیچھے پڑ گئے تھے, عبادت میں لگ گئے تھے. اس کے بعد جو توبہ تھی اللہ کرے طور پہ جا کے, کوہ طور پہ جا کے, تو وہاں جو زلزلہ آیا, سب واقعہ سنا دیا میں آپ کو گزشتہ. آیت نمبر 155, 156, 157, 158 پورا سنا دیا, کانٹیکسٹ پورا میں آپ کو سورہ اعراف کی. تو دعا کریں. دعا کیا تھی وہ یاد ہے؟ بھول گئے؟ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَاتٍ وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں پروردگار ہمارے لیے اس دنیا میں احسانات لکھ دیجئے, دنیا کی زندگی میں ہمارے لیے عمدگی اور احسن زندگی ہمارے لیے, عمدہ زندگی ہمارے لیے لکھ دیجئے آپ. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً
دعا کر رہے ہیں، فرض کر دیجئے ہمارے لیے فی الآخرۃ انا ہدنا الیک، اور آخرت میں تو ہم آپ ہی کی طرف ہدنا، یہیں سے میں نے آپ کو کہا نا ہدنا الیک جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک، اور آخرت میں ہم آپ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ. تو یہی لفظ ہدنا سے اس قوم کا نام یہود، یہود کے معنی ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے والی قوم، یہیں سے ان کا نام یہود پڑا. میں بتایا آپ کو گزشتہ پوری تفصیل وہ. تو ان کی دعا پر جو شرائط لگائے اللہ تعالیٰ وہ کیا عظیم شرائط تھے جی. فَسَأَكْتُبُوهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یہ شرائط بتایا میں آپ کو گزشتہ، یاد ہے بھول گئے سب. میں عنقریب موسیٰ یہ رحمت خاص میری لکھوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی والے ہوں گے، زکوٰۃ کے فاعلین ہوں گے، میری آیت پر ایمان، میری آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہوں گے. اور والذین یتبعون الرسول النبی امی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، فی التوراۃ والانجیل، تورات میں اور انجیل میں کس کے آنے کی خبر لکھی ہوئی پائیں گے؟ خبر دے رہے ہیں والذین یتبعون الرسول النبی امی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اے موسیٰ میں جن کے لیے اپنی خاص رحمتیں لکھوں گا عنقریب وہ ان کے لیے لکھوں گا جو پیروی کرنے والے ہوں گے اس نبی رسول کی، جو نبی رسول امیین میں سے ان کے پاس آئے گا، ان پڑھ لوگوں میں سے آئے گا، اور جس نبی امی کے آنے کی خبریں ان کے پاس وہ لکھی ہوئی، پہلے سے ہی آلریڈی لکھی ہوئی خبریں موجود پا رہے ہوں گے تورات میں اور انجیل میں. کس کے آنے کی خبریں موجود ہوں گی تورات انجیل میں؟ نبی امی کی. نبی امی کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اسماعیل کی اولاد میں سے امیین میں سے آنے والے ہیں. تو ان کا کام کیا ہے جو تورات پڑھ رہے ہیں؟ ان کا کام کیا ہے؟ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ جو تورات جانتے ہیں، تورات پڑھتے ہیں، تو ان کا کام کیا ہے؟ وہ پہلے سبقت کرے ایمان میں نبی علیہ الصلوۃ پر. اگر نہیں کر رہے ہیں تو اللہ نے کیا کہا؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کی مثال جنہوں نے تورات کی ذمہ داری تو اٹھائی لیکن تورات کا حق نہیں ادا کیا، ان کی مثال گدھوں کی مثال ہے جو بہت سارا بوجھ لاد لیتے ہیں. گدھے بہت بری مثال ہے ان کی جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. ایگزیکٹلی یہی بات سورہ صف میں آپ پڑھ رہے ہیں جو سورہ جمعہ سے پہلے ہے. سورہ جمعہ سے پہلے میں آپ کو کئی مرتبہ سنا دیا ہوں گزشتہ. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. یاد کرو یعقوب کے بیٹوں، وہی بات یعقوب کے بیٹوں سے خطاب. عیسیٰ نے کہا تھا اے یعقوب کی اولاد، میں تمہارے بیچ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں،
میں میرے ہاتھوں میں کتاب جو مجھ سے پہلے نبی اللہ کی ہے تورات، اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میرے بعد ایک آنے والے عظیم رسول کی تم کو میں خوشخبری سناتا ہوں جن کا نام تعریفوں والا ہوگا، جو میرے بعد آئیں گے۔ پس جب وہ ان کے پاس آ گئے، اللہ فرما رہے ہیں ابھی ان لوگوں کو خبر دے رہے ہیں، یعقوب کے بیٹوں کو، پس جب وہ ان کے پاس آ گئے تو ان ظالموں نے، کن ظالموں نے؟ جن کو عیسیٰ نے خبر دی۔ کن کو خبر دی عیسیٰ علیہ السلام نے؟ کیا کہہ کر کے پکارا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو؟ یا بنی اسرائیل کہہ کر کے پکارا تھا نا۔ قرآن کہہ رہا ہے آپ کو سورہ صف میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کہہ کر کے پکارا، اے یعقوب کے بیٹو، میں اللہ کا بھیجا ہوا تمہارے بیچ میں پیغمبر ہوں، میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی، اور میں تم کو ایک آنے والے رسول نبی کی خوشخبری سناتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے۔ ان کا نام کیا ہوگا؟ اسمہ احمد، ان کا نام تعریفوں والا ہوگا۔ احمد اسی سے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو فلما جاءہم بالبینات، جب وہ آ گئے بینات لے کر کے محمد رسول اللہ، تو ان ظالموں نے کہا قالوا ھذا سحر مبین، تو یہی یعقوب کے بیٹے جن کو عیسیٰ نے سمجھایا تھا، تو یہی انہوں نے کیا کہا؟ ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ جادو کیوں کہہ دیا اس کو؟ کیوں بولے جادو؟ سمجھ میں آئی بات؟ دلائل پورے ہیں، انکار نہیں کر سکتے دلائل کا، تو نہیں بھئی یہ اصل میں اس کی باتوں میں جادو ہے، سحر ہے، لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، چنانچہ ملو ان لوگ کو اس سے۔ سمجھ میں آئی بات؟ حقائق کو جادو کہہ کر کے رد کرنا ایک اچھا بہانہ تھا ان کے پاس۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تب اللہ تعالیٰ غصے میں آ کے فرماتے ہیں من اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اللہ پر جھوٹ کون باندھ رہے تھے وہاں پر؟ محمد رسول اللہ نہیں، یہ یعقوب کے بیٹے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کی تمام باتیں جھٹلا رہے تھے، تو ان کو تنبیہ کیے اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ میرا نبی تو ظالم ہے نہیں، وہ تو سچ بول رہا ہے تمہارے سامنے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے، میں اللہ کا نبی ہوں، تم جھٹلا رہے ہو۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، اور اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے جبکہ وہ اسلام کی طرف، سلامتی کی طرف بلایا جا رہا ہے تو نہیں آتا، نہیں آتا، وہ ظالم ہے۔ کس طرف بلا رہے ہیں محمد رسول اللہ ان کو؟ یدعا الی الاسلام، جو بلایا جا رہا ہے اسلام کی طرف۔ محمد رسول اللہ کدھر بلا رہے تھے؟ اسلام کی طرف، جو دین ان کے ہی باپ دادا کا دین ہے، ابراہیم کا، اسماعیل کا، اسحاق کا، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی آپ سن رہے ہیں، یہ انہی کا دین ہے، اور ان کا کام تھا، ان کے باپ کی وصیت تھی، ان کو یعقوب کی وصیت ہے کہ میرے بعد تم دین پر قائم رہنا، اللہ نے تم کو اس دین کے لیے چن لیا ہے، تم مسلمان مرنا، اسلام پہ رہنا، تو یہ تو وصیت تھی تمہارے باپ کی تمہارے کو، اور تم جھٹلا رہے ہو اس وصیت کو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تم مخالفت کر رہے ہو محمد رسول اللہ کی، جو کہ اصل دین وہ ہے یعقوب کا دین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین پیش کر رہے ہیں وہ دین ابراہیم کا دین وہی ہے، اسماعیل کا وہی دین ہے، اسحاق کا وہی دین ہے، تمہارے باپ یعقوب کا، اسرائیل کا وہی دین ہے جو محمد پیش کر رہے ہیں، وہی اسلام ہے، اور تم جھٹلا رہے ہو اس کو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تم ظالم ہو، اور تم کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں میرے نبی، میرے محبوب محمد رسول اللہ، اور تم نہیں آتے، اور تم نہیں آتے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ جمعہ میں وہی بات ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ؟ تو یہ نہیں مان رہے تھے، تو یہ تنبیہات ہیں ان کو قرآن مقدس میں، چاہے سورہ بقرہ میں ہو، چاہے آل عمران میں آئی ہو، چاہے مائدہ میں آئی ہو، بے شمار صورتوں میں اللہ نے جھنجھوڑ دیا ان بنو اسرائیل کو
کہ تمہارا کام پہلے ایمان لانا تھا رسول اللہ پہ، اور بھامٹے تم اتنے ظالم بدماش ہو کہ تم خود بھاگ رہے ہو، کیونکہ بدمعاش ہو چکے ہو تم. معاش یعنی کھانا پینا تمہارا بد ہے، حرام خور ہو تم. صرف پیٹ کے لیے تم قبول نہیں کرتے محمد رسول اللہ کو. افسوس کی بات تو یہ ہے، کبھی کبھی بہت ڈر سا بھی ہوتا ہے مجھے. یہ ملت بھی بڑی غدار ہے یار. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بنو اسرائیل سے پیچھے نہیں ہے یہ. وہ ظالم بنو اسرائیل تو وہ اتنے خونخوار بھیڑیے سمجھ لیجئے، جنگل کے بھیڑیے ہیں وہ، جن کو آپ ولف کہتے ہیں، بھیڑیے. تو کھلم کھلا رسول اللہ کی مخالفت کر رہے تھے، نہیں مانتے. مگر یہاں بھی جو جنگلی کتے ہوتے ہیں نا، ہماری گلی کے کتوں سے کچھ کم نہیں رہ گئی یہ امت بھی. اب وہ جنگلی بھیڑیے تو مت بولے، لیکن ان کے قریب قریب تو ہے، یہ ان کے ہی مشابہ ہیں، ان کتوں کے، جنگلی کتوں کے. ماننے کا دعویٰ تو کر رہے ہیں محمد رسول اللہ کو، لیکن رسول اللہ کی تعلیمات پر اس کو ایڈاپٹ کر کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے بڑی تکلیف ہو رہی ہے ان کو. نہیں، کیونکہ دنیا چلے جاتی ہے ہمارے پاس سے. رسول اللہ کی وہ ہر بات کو قبول کر لیے اور ٹوٹل تعلیمات کو اڈاپٹ کر کے اس کے مطابق چلیں گے تو کہاں لگا لیں گے بھائی فاقے کرو، غریبی میں زندگی گزار لو، صبر کرو. ہاں، یہاں تو چار چار جیرواں پالنا ہے، دور حاضر کی جیروں کے فیشنوں کے پیسے نکالنا ہے، میک اپ کے پیسے نکالنا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، مسجدوں کے نام پہ بھی کھانا پڑے گا، مدرسوں کے نام پہ بھی کھانا پڑے گا، جھوٹ بھی بولنا پڑے گا، دھوکے بھی دینا پڑے گا. یہ رسول اللہ کی بات سن لی ہے پوری کی پوری تو یہ سب چلے جاتا ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ تو کہاں پیچھے یار مجھے بتاؤ. وہ ڈائریکٹ انکار کرے، تم انڈائریکٹ انکار کرتے ہیں. فرق یہ ہے، تم دھوکے باز ان سے بڑے دکھتے کبھی کبھی تو. ہاں، ایمان لانے کا بھی چولا اوڑھ لیتے، چولا اوڑھ کے تم تو صفوں میں گھس کے چولا اوڑھ کے غداری کرتے. واہ رے واہ تمہاری غداری. سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں؟ سارا جھگڑا تو یہ تھا. جس طرف رسول اللہ بلا رہے ہیں اس طرف فاقے ہیں، صبر ہے، تحمل ہے، برداشت ہے، عفو ہے، درگزر ہے، صبر ہے. بظاہر دنیا کی تنگی نظر آ رہی ہے، خوشحالی نظر نہیں آ رہی ہے. یہاں پر دنیا کی پیٹ کو پتھرے مارنے کی بات ہو رہی ہے. ہاں، دوسری طرف انکار کر دو محمد رسول اللہ کا تو چودراہٹ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ دین کی ٹھیکیداری ہے، دین کے برہمن ہم ہی ہیں تو مانو ہی مت. یہ تھا اصل میں. رسول اللہ بلا رہے ہیں یدعا الی الاسلام، اسلام کی طرف دعوت دیا جا رہا ہے اور وہ نہیں آتا. نہیں آنے کا سبب کیا ہے اس کے معلوم ہے؟ کیوں نہیں آ رہے تھے وہ رسول اللہ کی طرف؟ ان کی اپنی خواہشات ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. سورہ صف میں اللہ تعالیٰ کیا پیش کر رہے ہیں؟ محمد کہاں بلا رہے ہیں ان کو؟ یدعا الی الاسلام، وہ اسلام کی طرف. اسلام کیا ہے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا، اسلام ایک سلامتی والا ایسا دین ہے جس میں زمین کی زندگی اگرچہ تم کو ایسی نظر آ رہی ہو، جس میں آپ کو جو ہے صبر ہے، تحمل ہے، برداشت ہے، صبر ہے، ایثار ہے، قربانیاں ہیں، پیٹوں کو پتھر باندھ کے بھی کاٹنا پڑے گا، ایک روٹی ملے تو آدھی روٹی تقسیم کر کے کھانا پڑے گا، انفاق ہے، یہ تو اسلام ہے. تو آپ کو ایسا دکھ رہا ہے کہ بظاہر یہ اسلام کی تعلیمات کو اگر پورے کے پورے میں اڈاپٹ کر لوں تو پھر مجھے فاقے بھی کرنے کی نوبت آ سکتی ہے. ہاں، چھوٹے چھوٹے چیزوں پہ اکتفا کرنا پڑے گا، صبر کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی، تحمل و برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. تو مانو ہی مت یار، سیدھی سیدھی بات ہے.
تو پھر چودھری بن کے جیو، خوشحال جیو، حد بندیوں سے نکل جاؤ، سارے حدود ختم. پھر تو خوبصورت عورتوں کو لے کے جاؤ، پھر تو حرام خوری کرو، جتنا کھانا ہے کھاؤ، جو بلڈنگیں بنانا ہے بناؤ، فارم ہاؤس بنانا ہے فارم ہاؤس بناؤ، جتنی خوشحال زندگی گزار سکتے گزارو. تو وہ ظالم ڈائریکٹ قبول نہیں کر رہے تھے، تم انڈائریکٹ قبول نہیں کر رہے ہو. دونوں میں فرق کیا ہے؟ اور خواہشات وہی ان کے بھی اور آپ کے بھی ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنے پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دینا چاہتے ہیں. نور محمد ہے وہ نور شمع محمدی ہے. یہاں پر نور سے مراد دین اسلام کا نور ہے، نور توحید ہے، نور رسالت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نور کا ذکر اللہ یہاں پر فرما رہے ہیں. یریدون لیطفئوا بنور اللہ بافواہہم، یہ اللہ کے نور کو اپنے پھوکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں، یعنی یہ شمع رسالت کو اندھیرے میں ڈھکیل دینا چاہتے ہیں. ان کا منشا، ان کا منصوبہ یہ ہے کہ یہ محمد رسول اللہ جس دین کو متعارف کر رہے ہیں، جس دین کی روشنی کو یہ پھیلانے کے لیے آئے ہیں محمد، ہم اس روشنی کو ہی بجھا دیں. اس زمانے سے بھی وہی کام پر، اسی پروجیکٹ پر، اسی مشنری پر کام کیا گیا کہ اللہ کے اس دین کے نور کو مائم کر دیا جائے، چاروں طرف اندھیرے ہی اندھیرے پھیلا دیے جائے. ہر طرف ظلم کا بازار گرم ہو، ظلمت کا بازار گرم ہو، ظلمت کے اندھیرے چاروں طرف گلی کوچوں میں پھیل جائے، ہر طرف شر کا بازار گرم ہو، زیادتیاں ہو، ظلم ہو، اجارہ داریاں ہو. سمجھے؟ یہ ان کی چاہتے ہیں. یریدون، یہ ہے ان کے خواہشات. اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے نور کو چپے چپے میں کائنات کے گوشے گوشے میں روشن کر دے. سمجھ رہے ہیں؟ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. کس کی چاہت پوری ہوگی؟ مخلوق کی کہ خالق کی؟ جی اللہ کی ہوگی. هو الذی، اب وہ آیت جو میں آپ کے سامنے جس کو ہر درس کے وقت، ہر درس خطبے کے بعد شروع کرنے سے پہلے بول رہا ہوں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اس اللہ نے، اب خبر دے رہے ہیں ان کو. کس کو خبر دے رہے ہیں اب؟ یہ دونوں قوموں کو. سورہ جمعہ میں، سورہ صف میں دونوں قومیں کون ہیں وہاں پر؟ اسماعیل کی اولاد اور اسرائیل کی اولاد. اسماعیل کی اولاد مکے میں رہنے والے حجاز کے امیین قوم، ان پڑھ لوگ، اور اسرائیل کی اولاد اہل کتاب کہلانے والے لوگ، علم والے لوگ. ان دونوں سے خطاب ہو رہا ہے جگہ جگہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسماعیل کے بیٹے اور اسرائیل کے بیٹے دونوں مخاطب ہیں قرآن کے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہاں دونوں کو بتایا جا رہا اللہ ہی ہے وہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے الہدا کے ساتھ، دین حق کے ساتھ. الہدا سے مراد آسمانی شریعت، آسمانی کتاب بذریعہ وحی مطلوع، بذریعہ وحی مطلوع قرآن کی شکل میں جو آ رہی ہے الہدا. اور دین الحق کیا ہے؟ دین الحق کس کو کہتے ہیں؟ یہی اسلام جو وحی غیر مطلوع کی شکل میں، محمد رسول اللہ کے طور طریقوں کی شکل میں، سنتوں کی شکل میں جو نازل کی جا رہی ہے. دونوں کا نزول آسمان سے ہو رہا ہے. وحی مطلوع بالہدا، وحی غیر مطلوع دین الحق، اسلام، سنت رسول. سمجھ میں آئی بات؟ تو قرآن اور سنت
یہ دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے نازل کر رہے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس کو یعنی آسمانی کتاب قرآن کو اور قرآن کی تشریحات اور توضیحات بذریعہ محمد جو پوری ہو رہی ہے دین حق کے ذریعے سے، وہ سنت کو، قرآن و سنت کو اللہ تعالیٰ تمام ادیان باطلہ کے اوپر غالب کر دینے کے لیے اللہ کی چاہت ہے، اللہ نے اس لیے رسول کو بھیجا ہے، وہ اللہ کر کے رہے گا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ کہ مشرکوں کو ناگوار گزرے، وہ کام اللہ کرے گا۔ اس کام کے لیے محمد رسول اللہ پیدا ہوئے اس دنیا میں۔ کس لیے پیدا کرے اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ کو؟ محمد رسول اللہ کو پیدا کس لیے کرے؟ اب سمجھ میں آ گیا کانسیپٹ پورا، کس لیے پیدا کرے، کیا کام کرنے کے لیے؟ اس حقیقی دین کو، جو دین آدم کا ہے، جو دین نوح کا ہے، جو ابراہیم کا ہے، جو اسماعیل کا ہے، جو اسحاق کا ہے، جو یعقوب کا ہے، جو یوسف کا ہے، جی، جو موسیٰ کا ہے، داؤد کا ہے، سلیمان کا ہے، عیسیٰ کا ہے علیہم الصلاۃ والسلام، یہ سب کا ہے وہی دین ہے، دین محمد، دین اسلام۔ سمجھ رہی؟ اسی لیے محمد رسول اللہ کو یہ دین حق کے ساتھ بھیجا گیا۔ یہاں پر دین حق سے نام اب کیا مراد ہوگا؟ یہاں جس دین کو دین حق کہا جا رہا ہے، هو الذی ارسل رسولہ، اسی نے ارسال کیا ہے اپنے اس رسول کو۔ تو کس رسول کی خبر دی جا رہی ہے اس آیت میں؟ یہ آیت ہے سورہ توبہ میں بھی، یہی آیت ہے سورہ فتح میں بھی، یہ آیت ہے سورہ صف میں بھی، 3 جگہ آئی ہے یہ۔ هو الذی ارسل رسولہ، اسی نے ارسال کیا، بھیجا ہے اپنے رسول کو۔ تو کس رسول کے بارے میں ہے یہ خبر؟ نبی محمد کے بارے میں، صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خبر ہے، بالہدا کے ساتھ و دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ کس کے دین کو ادیان پر غالب کرنا چاہتا ہے اللہ؟ کون لایا؟ کس نبی کے لائے ہوئے دین کو تمام ادیان پر اللہ غالب کرنا چاہتا ہے؟ کس نبی کے لائے ہوئے دین کو؟ یہاں نام کس کا ہے؟ محمد۔ تو یہ دین محمد ہے، دین حق۔ اب قیامت تک یہ دین حق کا نام، یہ دین اسلام کا نام، اسی دین اسلام کا نام اب قیامت کی صبح تک کس نبی سے جڑا رہے گا؟ نبی محمد کے نام سے جڑا رہے گا۔ اب کسی نبی کی طرف نسبت محمد سے ہٹ کے نہیں ہوگی، صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے۔ سمجھ میں آ رہی یہ بات؟ سمجھ میں آ گئی؟ کلیئر؟ تو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ تمام ادیان پر اس دین حق کو وہ غالب کر دے۔ ٹھیک ہے؟ اب محمد رسول اللہ آ رہے ہیں، پیچھے جا رہا ہوں میں، آپ بولیں گے اب آ رہے ہیں کیا؟ ہمارے پاس ایک سے ایک بہت بڑے بڑے کانخواہ ہیں بھائی۔ ارے انہوں نے بیان میں بول دیا اب آ رہے ہیں، کہتے ہیں محمد رسول اللہ ایک نئی فتنے کی بدعت کی بات کرے، بولیں گے میرے اوپر نے، تو یہ بھی ہو سکتا۔ میں پیچھے کی بات کر رہا ہوں، آج سے 1500 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، سمجھ لیجئے اب آپ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب آنے سے پہلے رسول اللہ کے کیا حالات تھے؟ سمجھ میں آیا؟ رسول اللہ کے آنے کا مقصد سمجھ میں آ گیا نا آپ کو؟ پورے ادیان کا کانسیپٹ کیا تھا بتا دیا آپ کو، سب کا ذکر کر دیا، تاکہ تم کو معلوم ہو جانا محمد رسول اللہ کی اسپیشلٹی کیا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب وہ اسپیشل نبی، کائنات کا سب سے عظیم نبی محمد رسول اللہ، اب ان کے آنے سے پہلے کے چند حالات آپ کے سامنے رکھنا ہے مجھے۔ کیا کیا ہو رہا تھا اس وقت؟ جب وہ آئے تو پھر کیسے آئے؟ جب وہ بڑے ہوئے تو کیسے بڑے ہوئے؟ سمجھ میں آئی بات؟ جب وہ پیدا ہوئے میرے آقا تو کیا حالات تھے، کیسے حالات میں پیدا ہوئے، اور پیدا ہوئے سو وقت کیا ہوا، اس کے بعد ان کا بچپن کیسے گزرا، پھر وہ بڑے کیسے ہوئے میرے آقا، پھر جب وہ نبوت کا اظہار کرے اس وقت کیا حالات تھے؟ جی بہت امپورٹنٹ ہے وہ، جب وہ نبوت کا اعلان کرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور توحید کی طرف، یہی کام کے لیے یدعا الی الاسلام جو دعوت تھی ان کی،
دعوت دے رہے اسلام کی طرف. اس وقت کنڈیشنز کیا تھے, کیا کیا حالات تھے, پوزیشن کیا تھا زمین کے اوپر؟ سمجھ میں آئی بات؟ یہ سب معلوم ہونا نہیں ہونا آپ کو. قریش کس دین پر تھے, خود عرب, اسماعیل کی اولاد, پھر اسرائیل کے بچے, ان کی اولاد, یہ سب کیا کر رہے تھے, کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ کر دے رہے تھے؟ وہ تمام تقریباً باتیں تو آپ سمجھ گئے آج پورے. اسرائیل کے بچے, اسماعیل کے بچے ریجیکٹ کرنے کے کچھ ریزنز تو آپ کو سمجھ میں آج آ گئے, بتا دیا میں آپ کو. اور بہت سارے ریزنز ہیں. اور توحید قبول نہیں کر رہے تھے محمد رسول اللہ کی, اس کے پیچھے کیا راز تھے, جو کہ بہت امپورٹنٹ درس ہوں گا وہ. سمجھ میں آئی بات؟ توحید اصل کیا چیز ہے, جو محمد رسول اللہ کی دعوت ہے, اصل دعوت, یا قومی قولوا لا الہ الا اللہ کی جو دعوت ہے, وہ اکیلے محمد رسول اللہ کی دعوت نہیں ہے, ہزاروں برس پرانی دعوت ہے, ہر نبی کی دعوت ہے. یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, ہر ایک نبی کی دعوت ہے. مگر یہ بھگوڑے اس دعوت سے کیوں بھاگ رہے تھے اس وقت؟ اور آج بھی بھگوڑے اسی دعوت سے بھاگ رہے ہیں, آج بھی اسی توحید سے بھاگ رہے ہیں رسول اللہ کی پیش کی ہوئی. توحید ہی ہے اصل وہ شے جو جنت کا مستحق بناتی ہے. لیکن توحید کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. ہم لوگوں کا خیال کیا ہے, ہم تو کسی خبر کی زنجیر نہیں پکڑتے, کسی خبر کا سجدہ نہیں کرتے, کسی مندر کا گھنٹا نہیں بجاتے. ہم سے بڑا مواحد کون ہے نا بھائی؟ بڑے بڑے شیوخ ہمارے یہی بول رہے ہیں آج کل, ہم تو مواحد ہیں, زمین سے آسمان بھر پورے گناہ کر لو, اللہ کے پاس شرک لے کے مت جاؤ, اللہ معاف کر دیتا. یہی پٹی پڑھا رہے پوری ملت کو. کوئی یہ پٹی پڑھا رہا ہے کہ بھائی لا الہ الا اللہ جو بول دیا جنت ٹھکانہ اس کا ہے, پکی بات ہے, وہ تو گارنٹیڈ. اور حدیث شریف پیش کر کے گمراہ کر رہے ہیں آپ کو. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہو گیا. ارے واہ, ارے واہ, خالی لا الہ الا اللہ بولنا جنت میں چلے جانا تھا تو پھر ابو لہب بے وقوف تھا کیا؟ ابو جہل گدھا تھا کیا؟ صرف بول دو اور چلے جاؤ میں کیا تکلیف تھی؟ صرف یہ بول دو لا الہ الا اللہ, ختم ہو گیا قصہ, تو ختم ہو گیا تھا. کیا بڑی بات تھی بول دینے کے لیے؟ کیوں نہیں بولے تھے پھر اتنی بات؟ اتنی تھی وہ بات تو پھر بولے کیوں نہیں تھے؟ یہ بہت امپورٹنٹ دروس ہوں گے وہ انشاءاللہ. تو آئندہ کے اتوار میں آئیے تاکہ یہ معلوم ہو کہ رسول اللہ کی آمد سے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے انڈیکیشنز کیا کیا ہو رہے تھے. آقا کے پیدا ہونے کے انڈیکیشنز بھی ہو رہے تھے, زمین کے اوپر رونما ہو رہے تھے, زمین کی پشت پر رسول اللہ کے آنے کے اشارے مل رہے تھے. ہزاروں برس پہلے جس کی دعا ہو رہی ہے ابراہیم کے ذریعے سے, عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے خوشخبری سنائی جا رہی ہے, وہ اب آنے والا ہے, وہ عظیم الشان پیغمبر. تو ان کے آنے سے پہلے کچھ انڈیکیشنز ہو رہے تھے, وہ بھی معلوم ہونا آپ کو وہ کیا کیا ہو رہے تھے. آئیں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ اور بے پناہ محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. اللہ ہم کو دین اسلام پر زندہ رکھ, ایمان کے ساتھ زندہ رکھ, اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.